کشمیری کھانا نا ادب سے پیش ہوتا ہے۔ آج بنائیں گے ہم ڈیمن میٹ۔ میز تو آپ نے وازوان کا کئی بار کھایا ہوگا، لیکن یہ ڈیمن میٹ اس سے بھی زیادہ بہترین ٹیسٹ کا بنتا ہے۔ آپ یہ ایک بار بنائیں گے اور یقین مانیے اٹ از گوئنگ ٹو بی یور فیوریٹ۔ بنانا بہت ہی آسان ہے، سمپل سٹیپس آپ فالو کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں شکل میں بھی کتنا بہترین ہے اور اس کا ذائقہ اتنا اچھا کہ آپ ہر بار اسی طریقے سے بنانا چاہیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ڈیمن کو صاف کرنا ہے، یعنی کہ ٹرائپ۔ اس کو میں نے صاف کرنا کئی بار دکھایا ہے، آج پھر سے دکھا دیتی ہوں۔ گرم ابلتے پانی میں آپ کو ٹرائپ کو ڈال دینا ہے۔ 1 سے 2 منٹ تک ہی صرف ڈھک کے رکھنا ہے لڈ سے۔ پھر لڈ سے باہر نکالنے کے بعد امیجیٹلی آپ کو اس کو کلین کر دینا ہے، تو اس کو یہ سارا اٹھ جائے گا اوپر کا جو کور ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو بہت دیر رکھیں گے پانی میں یا جلدی صاف نہیں کریں گے پھر یہ ہارڈ ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم نے ساری ڈیمن صاف کر دی ہے۔ اب اس کو ایکسٹرا کلین کرنے کے لیے ہلدی اور گارلک کے ساتھ 1-2 ابال لائیں گے آپ، اور پھر وہ پانی پھینک دیں گے۔ ابال آنے کے بعد وہ پانی پھینکیں گے آپ اور ڈیمن کو اچھے سے واش کریں گے۔ اب ہم نے صاف پانی میں ڈیمن ڈال دی ہے۔ اس میں جائیں گے اب مسالے، نمک، لال مرچ ڈال دیں گے آپ ٹیسٹ کے مطابق، یا 1 چمچ گارلک کا پیسٹ ڈال دیں گے ہم۔ ہلدی تھوڑی سی ڈال رہی ہوں میں یہاں پہ، سونف ڈال رہی ہوں، جنجر پاؤڈر، یعنی کہ بیسک گھر میں جو ہم مسالے استعمال کرتے ہیں وہ سارے، اور کھڑے مسالے بھی۔ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور 3-4 وسل تک کوک کریں گے جب تک ڈیمن پراپرلی سافٹ ہو جائے۔ جب پراپرلی ڈیمن سافٹ ہو جائے گی تب جا کر ہم باقی سٹیپس کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیے میں لڈ اوپن کر کے چیک کر رہی ہوں، اگر آپ کو لگے گا ان بٹوین کہ اب یہ سافٹ نہیں ہے، آپ واپس پریشر کوکر بند کر دیں گے، تھوڑا اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں جب تک کہ اچھے سے سافٹ ہو جائے گی۔ اب آپ اس کو الگ نکال دیں گے اسٹاک سے۔ یہاں پہ میں نے کسوری میتھی کے ڈبے لیے ہیں، میں نے 1 پورا ڈبہ لیا ہے اور آدھا تھوڑا سا اور، کیونکہ میرے پاس 2 بڑی ڈیمن تھی۔ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، لیکن 2 ڈیمن کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس کو ابالیں گے آپ کسوری میتھی کو۔ یہاں پہ ڈیمن کو میں نے نکال دیا ہے اس کے اسٹاک سے۔ اب میں اس کو چاپ کروں گی چاپنگ بورڈ پہ، تاکہ ہم اس کو پھر فردر یوز کریں۔ کسوری میتھی کو 2-3 ابال ضرور ہلانے ہیں، اس کا کڑوا پن نکل جائے گا، اور پھر اس کو بھی آپ چاپنگ بورڈ پہ اچھے سے چاپ کر دیں گے۔ دونوں کو آپ چاپ کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے میں مسٹرڈ آئل لے رہی ہوں فرائنگ پین میں، جس میں کہ ہمیں کوکنگ کرنی ہے۔ تو میں گھی وغیرہ استعمال نہیں کر رہی ہوں، تیل پہ ہی ساری کوکنگ کر رہی ہوں۔ جب تیل اچھے سے اسموک وغیرہ نکل جائے گی اس کی، پھر ڈال دیں گے آپ اس میں پہلے تو یہ چاپ کی ہوئی ڈیمن۔ تو پہلے اس کو آپ تھوڑی دیر فرائی کریں گے، 1 سے 2 منٹ تک۔ جب آپ کو لگے گا کہ یہ تھوڑی سی فرائی ہونے لگ گئی ہے، تب جا کر آپ اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے چاپ کر کے رکھی تھی ابلی ہوئی کسوری میتھی۔ میتھی کم زیادہ آپ ٹیسٹ کے مطابق ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ پرسنلی مجھے میتھی کی کوانٹٹی اچھی خاصی پسند ہے اس میں، اسی لیے میں نے 2 ڈیمن کے لیے 1 پورا ڈبہ کسوری میتھی لیا ہے اور دوسرے ڈبے کا آدھا لیا ہے۔ 1 ڈبہ آلموسٹ 25 گرام کا ہوتا ہے، آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے میں نے دونوں کو فرائی کر دیا ہے۔ اب جس اسٹاک میں ڈیمن تیار ہوئی تھی ہمیں، وہ ہم اس میں ڈال دیں گے۔ آپ چاہیں تو اس میں اور پانی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ اسٹاک کم ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ڈیمن ہے اور کسوری میتھی، وہ دونوں مکس ہو جائے اور اچھے سے کوک ہو جائے۔ لڈ سے کور کریں گے جب تک سارا جو پانی ڈالا تھا یا اسٹاک ڈالا تھا ریڈیوس نہ ہو جائے اور تیل اوپر آ جائے۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمن میٹ تیار ہے۔ کافی زیادہ ذائقے سے بھرپور ریسیپی یہ ہے، آپ بھی ضرور چیک کیجیے گا اور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ضرور کامنٹس میں۔